السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، واقع معنی اور الذین جو لوگ، ہاجروا ان لوگوں نے ہجرت کی، ہاجرہ اس آدمی نے ہجرت کی، ہاجروا ان سب نے ہجرت کی، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت اختیار کی، وجاہدوا جہاد سے محنت و مشقت، لغوی اس کا لفظی معنی لغتاً جہد سے، جاہدہ اس نے جد و جہد کی، محنت و مشقت کی، جہاد کیا، اسلام کا اصطلاحی جہاد، جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا، یعنی اللہ کے رستے میں لڑائی کی، قتال کیا، جنگ کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، سبیل رستہ، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یرجون رجا سے، رجا کے معنی ہے امید، امید بھی کہتے ہیں، رجا فعل ماضی اس نے امید کی، یرجو فعل مضارع وہ امید کرتا ہے، نون آگے ایڈ ہوا، وہ سب امید کرتے ہیں، یرجونا وہ سب امید کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، اولئک یرجون یہ ہیں وہ لوگ جو امید رکھ سکتے ہیں، جو امیدوار ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو ہے ہی غفور بہت بخشنے والا، رحیم انتہائی رحم کرنے والا، بے پناہ رحم فرمانے والا، بے پناہ مہربان، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس آیت کے 3 حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حقیقت بتائی گئی، ایک مقدمہ بنایا گیا کہ وہ لوگ، اور یہ حقیقت ہے انا بے شک کے ساتھ، یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت اختیار کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ کو یاد ہوگا بتایا گیا تھا کہ اگر تم لوگ گھبرا کر تکلیفوں سے، مقابلے بد مقابل کی اذیتوں سے، اس کی سختی سے ڈر کر اگر تم اپنے دین سے ہٹ گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، نقصان اپنا ہی کرو گے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو لوگ دین سے ہٹ گئے اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے تو ان کے تمام اعمال، آج تک کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، یعنی اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی مغفرت ہوگی نہ رحمت، بلکہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ایسی جہنم کے جس سے نکلنا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج فرمایا، آج کی آیت میں، کہ ہاں اللہ کی رحمت سے جو امیدوار ہو سکتے ہیں
وہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، دعوت دی دین کی، تو پھر ہر شخص پر لازم ہو گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے، ایمان لے آئے۔ لہٰذا فرمایا ایمان شرط ہے۔ والذین ہاجروا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے دیا کہ یہاں جو ماحول ہے وہ کفر و شرک کا ہے اور یہاں ایمان بچانا ممکن نہیں رہا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا، تو اس علاقے کو چھوڑ دو اور اس علاقے میں جاؤ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن بنا رہے تھے اور جہاں ایمان کا منبع موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب لوگ اس کی طرف ہجرت کر کے آ جاؤ۔ تو اس وقت ہجرت کر لینا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور عالم کفر سے عالم اسلام یعنی ریاست مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا۔ تو جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ مکرمہ بھی ریاست مدینہ کا حصہ بن گیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، تو پھر یہی اس کے بعد یہ ہجرت کی جو فرضیت تھی یہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا فرمایا جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور انہوں نے ہجرت اختیار کی، یعنی اللہ کی راہ میں ہر اس رستے کو چھوڑ دیا، ہر اس منزل کو چھوڑ دیا، ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو چیز الایمان میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور معاملہ یہاں تک نہیں رہا بلکہ اللہ کی راہ میں جد و جہد میں لگے رہے، کیونکہ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو پھیلانے کے لیے صرف اپنی ذات تک بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے، اور خود اپنی ذات کے لیے بھی ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان کے اندر انسان کی ہمت جوان نہ ہو۔ تھوڑی سی کم ہمتی اور بزدلی سے انسان اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یعنی وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا عمل نہیں ہو سکتا، جبکہ ایمان بچانے کے لیے ان اعمال پر رہنا بہت ضروری ہے، ان پر مضبوط رہنا۔ لہٰذا فرمایا جو لوگ ان تقاضوں کو پورا کریں گے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امیدواران رحمت الہی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا ایک لطیف سا طنز بھی ہے ان لوگوں پر جو حرام خوری، حرام اعمال کے مستقل اس میں رہتے ہیں اور کوئی احساس نہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی امیدوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں ان پر ایک لطیف سا طنز ہے، وہ نہیں، ایمان والے، اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرنے والے، جد و جہد کا رستہ اختیار کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جہاں قتال فی سبیل اللہ کا موقع ہے تو اس کو کرنے والے، یہ تو ہیں وہ لوگ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور پھر جو اللہ ہے جس سے رحمت کی امید ہے وہ بہت بخش دینے والا ہے، جتنی ان کی خطائیں ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہ امیدوار رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اپنی مغفرت کی میں لے لے ہم سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔